بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان آج زمان پارک سے اسلام آباد پہنچے۔ اسلام آباد کے اندر جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا سارا کھیل کیسے بگڑا ہے اور عمران خان کی گرفتاری کا پورا منصوبہ خراب ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے 32 مزید قائدین کو گرفتار کرنے کے لیے ایک نیا آپریشن لانچ کیا گیا اور ایک نیا بہانہ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ زمان پارک پہنچنے سے پہلے ہی پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان کے مابین ایک تصادم کا ماحول ہے، ڈنڈے پکڑ لیے گئے۔ اس وقت تازہ ترین کیا ڈیولپمنٹس ہیں اور نون لیگ جو ہے وہ اس وقت کس طرح پریشان ہے اس پوری صورتحال کے اندر، اس حوالے سے کچھ عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج میں منڈی بہاؤالدین میں ہوں اور یہاں پر تقریباً 7 گھنٹے ہو چکے ہیں اور بجلی غائب ہے، اور جب بھی بجلی غائب کی جاتی ہے تو انتظامیہ کی طرف سے بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جناب مختلف جگہوں پر ہم بجلی کا کام کر رہے ہیں، کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی اس حکومت کو چونکہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ابھی یہ سردیوں کے اندر حالات ہیں تو گرمیوں کے اندر لوڈ شیڈنگ کے کیا حالات ہوں گے، بل یہ اتنا بھیج دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے یہ باہر ہے۔ لیکن بہرحال ایک کھلی بدماشی پر مبنی یہ نظام ہے۔ کوئی یہاں جو ریجنل جو لوگ ہیں، یہاں کٹھیالہ شیخہ ہے جو علاقہ یہاں سے یہ بجلی جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے، یا میانہ گوندل ہے ہیڈ فقیریاں، تو یہ ان کو تو کوئی پوچھنے والے نہیں ہے۔ یہ 8-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں، 8 گھنٹے کریں، بہرحال نگران حکومت کچھ تو پاکستان لیول پر یہ صورتحال ہے تو یہاں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ اب زمان پارک کے اندر جب عمران خان نکلے تو اسلام آباد کے لیے نکلے تھے، راستے کے اندر ان کا قافلہ تھا، لیکن زمان پارک کے اندر جو کیمپ لگے ہوئے تھے وہ کیمپ پولیس نے اکھاڑنے شروع کر دیے۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو انتظامیہ نے حکم دیا ہے۔ تو اب اس پوری صورتحال کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنان کو جو ہی پتہ لگا، جو پیچھے موجود تھے وہ وہاں پر پہنچے، اور اگرچہ ٹریفک کی روانی اور ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں، لیکن اب ایک زمان پارک کی رہائش گاہ ہے، اور اگر یہ جرأت یا تو یہ نگران حکومت جو ہے، جس طرح نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا چونکہ عمران خان زمان پارک کے اندر موجود نہیں ہے، جب آئیں گے تو دوبارہ سیکیورٹی کا جائزہ لیں گے، تو بھئی جاتی عمرہ کے اندر بھی یہ جائزہ لو۔ آپ جو ایچ بلاک کے اندر جو یہاں پر شہباز شریف کی رہائش گاہ ہے اور انہوں نے اتنے کیمپ آفت بنائے ہوئے ہیں، وہاں بھی یہ جرأت دکھاؤ۔ یہ آپ زمان پارک کے اوپر تو آپ کا بس چلتا ہے، پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کے خلاف مقدمات بھی درج کرتے ہو، عدلیہ کی جو توہین سرعام ہو رہی ہے وہاں تو کوئی نامعلوم لوگ اور وہ جو پیٹیشنر ہیں وہ بھی نہیں آتے، درخواست دے مقدمہ درج نہیں ہوتا، تو ایک کھلی جو جارحیت ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہاں پر اب یہ تصادم جو ہے وہ ہوتے ہوتے بچا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جو بیریئر سے وہ یہاں پر باقاعدہ ہنگامہ آرائی شروع ہوئی جب انتظامیہ وہ پولیس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو کس نے کہا ہے، یہ خبر ہے بڑی عام، میں آپ کے سامنے رکھ دوں، چونکہ عمران خان ابھی زمان پارک پہنچیں گے اور اس سے پہلے یہ ماحول بنایا گیا، اگرچہ اب یہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے جب میں ویڈیو شروع کی ہے کہ ہم سیکورٹی کے میئر لے رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کارکنوں اور ضلع انتظامیہ کے مابین زمان پارک کے اندر جھگڑا ہوا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا موقف ہے کہ زمان پارک میں چیزیں کلیئر کرنے کا حکم ملا ہے، تاہم کارکنان بضد ہیں کہ بغیر نوٹس سیکیورٹی بیریئرز اور خیمے نہیں ہٹا سکتے۔ اب یہاں پر سائن بورڈ، بینر اور ٹینٹ اتارنے پر کارکنوں اور انتظامیہ کے عملے کے مابین تلخ کلامی بھی ہوئی۔ ہنگامہ آرائی کے باعث کینال روڈ ہے، آپ کو پتہ ہے مین روڈ ہے یہ لاہور کا، وہاں پر ٹریفک کی بلاکج ہوئی ہے۔ پھر عدالت پیشے کے لیے روانے کے بعد اب جو ہے ڈنڈے سوٹے وہ بھی کارکنان نے جو ہے وہ اٹھا لیے ہیں۔ تو ایک ایسا ماحول ہے جس کے اندر انتظامیہ خود حالات کو تصادم کی طرف لے جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جواز گڑا جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح گرفتار کرنا ہے۔ اب اسی طرح کا جو واقعہ ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اندر بھی ہوا ہے، اگرچہ آج عوام کی بڑی تعداد تھی جو جوڈیشل کمپلیکس عمران خان کے ساتھ پہنچی، اور جو آپ دبانا چاہتے ہیں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، آپ اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں، پورے ادارے آپ کی مٹھی میں ہیں، آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اتنا ہی عوام کے اندر سے بھی زیادہ ریاکشن آتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ، چونکہ پورا فضل الرحمان، زرداری، شریف، سب مافیا ایک طرف ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے، عدالتوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے اندر جو ہے یہ پورا معاملہ ہوا ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر۔ اب وہاں پر
جو انتظامیہ نے باقاعدہ یہ ایک جو ہے وہ ماحول کریٹ کیا کہ ہم نے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے۔ اب وہاں چونکہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے، آپ کو علم ہے، انسداد دہشت گردی عدالت ادھر ہے، بینکنگ کورٹ بھی ادھر ہے اس کمپلیکس کے اندر۔ اب اگر انتظامیہ ہمیشہ عمران خان وہاں پیش ہوتے رہے اور انتظامیہ پورا مینج کر لیتی تھی، جب چند لوگ گزر جاتے تھے جن کے پاسز ہوتے تھے تو وہاں سے خان صاحب جو ہے ان کے جو ہی وہ گزرتے تو وہ دروازہ کلوز کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج نہ دانستہ طور پر یا دانستہ طور پر انتظامیہ نے وہ دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ پیچھے لوگوں کو روک سکتے تھے لیکن پولیس آج اس طرح متحرک نظر نہیں آئی۔ انہوں نے پریزنر وینز بلائی ہوئی تھی، سارا انتظام کیا ہوا تھا، لیکن یہ انتظام نہیں تھا کہ ہم نے کارکنان کو روکنا ہے۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید کارکنان کو جانے دیا گیا، اور جب لوگ اس طرح کے گھس جاتے ہیں تو اس میں سارے پی ٹی آئی کے کارکنان نہیں ہوتے، اس کے اندر کچھ غیر متعلقہ لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس پوری صورتحال کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بعض تو بڑے نامعلوم قسم کے لوگ جو ہے وہ بھی واردات ڈال جاتے ہیں تاکہ اس پورا جو ملبہ ہے وہ پی ٹی آئی پر ڈالا جائے۔ اب اس کی تو انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن اب کیمروں کی توڑ پھوڑ اور جو وہاں پر دروازہ ہے اس کے توڑنے کا پرچہ جو ہے وہ درج کیا گیا۔ حالانکہ دروازہ ابھی ہم نے دیکھا ہے وہ تقریباً صحیح سلامت ہے۔ اب یہاں پر یہ مقدمہ درج کروایا گیا تاکہ ایک نیا آپریشن لانچ ہو اور اس کے اندر جو مراد سعید اور کچھ عام رہنما ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس میں عمران خان صاحب پر بھی، یعنی سابق وزیر اعظم پر، مراد سعید، علی نواز اعوان، ان سمیت یہ 32 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر کیا جا رہا ہے۔ پولیس حکام کہتے ہیں کہ مقدمہ سرکار کے مدیت میں تھانہ رمنہ میں درج کیا جائے گا، اور آئی جی اسلام آباد کو جوڈیشل کمپلیکس واقعے کی ابتدائی رپورٹ پیش کر دی ہے، یعنی 32 لوگوں کو نامزد کیا جائے گا۔ پولیس افسران نے بریفنگ دی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے یہ توڑے گئے ہیں اور یہ سارے لوگ جو آئے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور عمران خان کی پیشی پر یہ توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے، دروازہ توڑا گیا ہے، لہذا ان کے خلاف جو ہے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا اور ان کارروائیوں دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اب اس پر رانا ثناء اللہ جو ہے اس کو تو بہانا چاہیے، وہ ابھی سائے وال کے اندر ہے جہاں کل انہوں نے ناکام ورکرز کنونشن کیا ہے، یعنی ابھی آپ نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے ہیں اور ابھی بھی کیا ہے تو یہ مکمل طور پر ناکام ہے۔ اب وہاں پر انہوں نے ہنگامی طور پر جو ہے وہ مخاطب ہوئے ہیں، ایک ویڈیو بیان انہوں نے جاری کیا ہے کہ جناب یہ اداروں کا بڑا تقدس خراب ہو گیا ہے، آج تو عدلیہ کی بڑی توہین ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں یہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے، یہ بڑا انہوں نے کہا جی قوم دیکھ رہی ہے کہ فتنے کو عدالتوں سے اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ بھئی اسپیشل ٹریٹمنٹ تو آپ کو دیا گیا ہے، آپ اتنی کرپشن، چور بازاری، ڈکیٹیاں، منی لانڈرنگ یہ سارا کرنے کے باوجود آپ وزیر داخلہ ہیں، حکومت میں ہیں، یعنی آپ ساری نون لیگ حکومت میں ہے، منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں آپ کے قائدین پر، بغیر ٹرائل کیے وہ بیچارے تفتیش کرنے والے وہ اگلے جہان چلے گئے، اور وہ نامعلوم لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر پیسہ، چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ کے اندر چپڑاسی گلزار اور دوسرے جو صاحب ہیں، تو یہ سارا جو کھیل ہے وہ کرنے کے باوجود آپ اس ملک کے حکمران ہیں، تو اندازہ کریں کہ آپ کس طرح ڈٹائی کے ساتھ اب ان کو بڑی عدلیہ کی آج توقیر یاد آئی ہے۔ اب انہوں نے کہا جی جوڈیشل کمپلیکس واقعے کی ابتدائی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے، کیس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ توڑ پھوڑ کے الزام کے اندر ان کو گرفتار کرنا ہے، پولیس یہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو چھوڑیں گے نہیں، جوڈیشل کمپلیکس میں غنڈہ گردی پر مقدمہ بھی درج ہوگا، گرفتار بھی کریں گے۔ اب اس مقدمے کے تحت بھی کوشش تھی کہ عمران خان کو گرفتار کیے، لیکن عمران خان زمان پارک کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق وہاں صحافیوں کے ساتھ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ بدتمیزی بھی کی گئی۔ اب جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی اس مقدمے کے اندر ہمارے جو جج ہیں ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب وہ بڑے ایکٹیو ہیں، حالانکہ عمران خان کے خلاف جو مقدمہ درج ہے، یعنی عمران خان پر جس بندے نے قاتلانہ حملہ کیا ہے اس کو عدالت میں نہیں پیش کیا جا رہا کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اور وہاں سے جیل سے ہی باقاعدہ جو ویڈیو لنک پر اس کا سارا پروسیس ہو رہا ہے۔ لیکن ایک سابق وزیر اعظم جس پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، جج صاحب اڑ گئے ہیں، ان کو عزت یاد آ گئی ہے، حالانکہ اگر کوئی وہاں واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر کیا جج صاحب کو پکڑیں گے؟ کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ کیا پھر وہ ذمہ داری لیں گے؟ بھئی F9 کچہری ہے، ایک کنجسٹڈ ایریا ہے، 7 پلازے ہیں، مارکیٹیں ہیں، سیکیورٹی کی صورتحال وہ نہیں ہے، تو آپ ضد چھوڑ دیں، ویڈیو لنک پر آپ حاضری لگا لیں، یہ گنجائش اب پوری دنیا کے اندر ہے، لیکن آپ ایک علیحدہ
دنیا بسائے ہوئے ہیں، بہرحال آپ کی مرضی، لیکن انہوں نے توشہ خانہ اس کیس کے اندر جو ہے عمران خان کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا، اور مسترد کیوں کیا ہے؟ چونکہ درخواست واپس لے لی گئی ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں جو ہے وہ اس دوران ہی چونکہ بجلی آ گئی ہے، جب انہوں نے بات سنی ہے، شاید آپ نے دعا کی ہے، تو اب بجلی تو آ گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اب عمران خان کو بڑے ریلیف ملے آج، چونکہ یہ کیسز کوئی ایسے نہیں ہے، نہ تو یہ کوئی کرپشن کا کیس تھا، نہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا، نہ کوئی کمیشن کھایا تھا عمران خان نے۔ یہی ہے کہ وہاں پر عمران خان نے یہ گفتگو کر دی، وہاں پر توشہ خانہ کے اندر یہ جو ہے وہ اٹیک ہو گیا جی، کیونکہ وہ محسن شاہ نواز نے کر دیا تھا۔ بینکنگ کورٹ کے اندر عمران خان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، وہاں وہ پہنچے ہیں۔ پھر جو ہے اسی طریقے سے جو دوسری عدالت تھی انسداد دہشت گردی کی، وہاں سے بھی ضمانت اپروو ہوئی، پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، وہاں سے بھی ان کی ضمانت اپروو ہو گئی۔ باقی ایک جو خارج ہوئی اس کا ریلیف ہائی کورٹ سے مل گیا۔ تو رانا ثناء اللہ کا جو خواب تھا، جو ایک حوا بنایا گیا، وہ یہ تھا کہ عمران خان کو گرفتار کریں گے، لیکن یہ گرفتاری کا پورا منصوبہ فلاپ ہو گیا، اور عوام نے آج جس طرح اس پورے منصوبے کو اڑا کر رکھ دیا ہے، جس طرح پورا جو کھیل ہے اس کو آج جس طرح بگاڑا گیا ہے، تو اب وہ چیخ و پکار نکل رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی عدالتیں کیوں ریلیف دے رہی ہیں، قانون سے ان کو کیوں ریلیف مل رہا ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کے اندر آج یہ کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے اندر کامیابی نہیں ملی، اور اب جو ڈیولپمنٹ ہے شہر اقتدار کے اندر ایک نئی ہل جل ہے، چونکہ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پورے معاملے کے اندر گھیرا ہوا ہے۔ ابھی جب تک ویڈیو پبلک ہوگی تو بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جس طرح اس پورے مافیا کو گھیرا ہے، اور اب الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف انہوں نے بڑھنا ہے، عوام نے ان کو چونکہ منتخب نہیں کرنا، تو ایک عجیب سی صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا جو ٹولہ ہے مافیا کا، یہ عمران خان کا شکار بنا دیا گیا ہے، اور اب عدالتوں کے الٹیمیٹلی ریلیف مل رہا ہے ایک پروسیس کے تحت، یہ مقدمات چلنے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو ڈیل تھی، ممکنہ طور پر جو ڈیل تھی، مبینہ طور پر جس کے تحت نواز شریف کی واپسی ہونی تھی، چونکہ وہ ہوتی دکھائی اس لیے نہیں دے رہی کہ عوام کے اندر بڑا غم و غصہ ہے، جو آپ نے مہنگائی کی، جو عام آدمی کو جس طرح برباد کر کے رکھ دیا ہے، تو اب چونکہ آپ کو ووٹ تو ملنے نہیں ہے، تو اس پورے جو کھیل ہے وہ بگڑ گیا، اور اب اس وقت پوری پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے۔ تو اسلام آباد کے اندر ایک ہزار گاڑیوں کے ساتھ بڑے قافلوں کا پورے موٹر وے پر استقبال کرنا، اور یہ آ نہیں رہے جی عدالت میں آج پیشی کے بعد خان صاحب دوبارہ زمان پارک ہفتہ تقریباً گزاریں گے، اور 7-8 تاریخ کو پھر استثناء بھی مل سکتا ہے۔ تو مزید لگتا یہ ہے کہ ایک دو ہفتے وہ وہی پر جو ہے وہ گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اب نئے کیسز بنائیں، نئی گرفتاریوں کا ڈنڈورا پیٹیں، لیکن ایک مرتبہ پورا کھیل آپ کا بگڑ گیا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔